پہلا نقطہ بتایا، میں چاہتا ہوں آپ تھوڑی سی ذرا ہمارے ناظرین کو اس کی ڈیٹیل بتائیے کہ حضرت ابراہیم کی نیت دیکھی خدا نے، ان کا فعل دیکھا، اب اس میں سب سے اہم چیز جو ان کی تھی، سب سے قیمتی چیز تھی ان کی اولاد، یعنی ان کا بیٹا، اس کو بھی انہوں نے اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے ایک رتی برابر بھی انکار نہیں کیا یا دیر نہیں کی۔ ہمارے آج کے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کتنا ایکسٹریکٹ کیا گیا ہے، اس سارے عمل سے کتنا اخذ کیا گیا ہے، اور ہم اپنے روزمرہ کے معاملات میں ایسی چیزوں کو جو ہمیں جذبہ ایثار یا قربانی جس کو ہم کہتے ہیں اس کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ تھوڑا موجودہ حالات جو ہیں ان کے اوپر بھی تھوڑی بتائیے گا کہ کیا پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہے جو مسلمان کر رہے ہیں۔ بہت خوب۔ دیکھیے، قربانی کے دو پہلو ہیں، ایک اس کا ظاہری پہلو ہے اور ایک کا باطنی پہلو ہے۔ ظاہری پہلو یہ ہے کہ آپ بازار سے ایک بھیڑ خریدیں، بیل خریدیں، بکرا خریدیں، اونٹ خریدیں، گائے خریدیں، بیل خریدیں اور قربان کوئی بھی چیز خرید لیں، گھر آ کر اس کو ذبح کر دیں، یہ اس کی ظاہری شکل و صورت ہے۔ لیکن کیا اس کی روح اور اس کی معنویت اور اس کا باطن بھی یہی ہے؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اس کا باطن یہ ہے کہ آپ یہ قربانی اللہ کے لیے کریں گے تو تب قربانی کہلائے گی، ورنہ ایک جانور کا ذبح کرنا کہلائے گا۔ اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی، ایک دوسرے پر اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے ایک ایک بندہ 10 بکرے، 10 بیڑے اور جانور ذبح کرتا ہے، ہر ایک کی دوسرے کے ساتھ دوڑ لگی ہوتی ہے کہ ہم نے زیادہ مہنگا جانور خریدا ہے، اور کتنے جانور کیے ہیں، ہوتی ہے کہ ہم نے زیادہ پیسہ خرچ کیا ہے۔ یہ جو زیادہ پیسہ خرچ کرنا یا زیادہ بڑا جانور خریدنا یا زیادہ تعداد میں جانور خرید کر ذبح کرنا، یہ بظاہر شکل کے اعتبار سے تو قربانی نظر آتی ہے، لیکن اصل میں ان کی جو نیت ہے وہ نیت اگر خدا کی ہوتی تو لوگوں کو نہ دکھاتے، لوگوں کو دکھا رہے ہیں تو خدا کی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ جو قربانی دے رہے ہیں یہ اللہ کی راہ میں نہیں دے رہے، بلکہ اپنی شہرت کے لیے، اپنی عزت بنانے کے لیے، لوگوں کی نگاہ میں اپنی دولت کی نمود و نمائش کے لیے دے رہے ہیں۔ تو ایسی قربانی کبھی بھی قربانی نہیں کہلاتی، یہ اللہ کے لیے نہیں۔ اچھا سر، اس کے حوالے سے بھی علامہ صاحب تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا، کوئی ہدایات ہیں تو یہ بتائیے گا، یا تعلیمات ہیں اس کی روشنی میں بتائیے گا کہ اگر میں یا کوئی ایک شخص وہ ایک سے زیادہ جانور افورڈ کر سکتا ہے، یعنی کہ میں اگر 5 بکرے کر سکتا ہوں یا میں 10 کر سکتا ہوں، تو کیا مجھے وہ کر لینے چاہیے یا مجھے ایک کے اوپر ہی کنارہ کرنا چاہیے اور میرے پاس جو اضافی پیسے ہیں اس کو مستحقین تک پہنچا دینا چاہیے، ضرورت مند جو ان کی ضروریات پوری کر دینی چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، بڑا مفید سوال کیا ہے۔ دیکھیے، اگر منا میں آپ ہیں، حج کے احرام میں آپ ہیں، تو آپ نے ایک بھیڑ لے لیا، ایک دمبا لے لیا، قربانی کر دی، ذمہ داری ادا ہو گئی۔ اگر آپ اپنے گھر کے اندر ہیں تو یہ نفلی عبادت ہے، آپ بھیڑ ضرور لیں، اس نفلی عبادت کی ادائیگی کی حد تک وہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو اصل کام ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو بھیڑ آپ نے خریدا ہے اور قربان کیا ہے اس کے 3 حصے کریں، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھیں، ایک حصہ اپنے عزیز و اقارب کے لیے رکھیں، ایک حصہ ان غریبوں تک پہنچائیں جن کو سال بھر میں گوشت نہیں ملتا۔ یہ تو ہے اس گوشت کی تقسیم۔ لیکن اگر آپ کے پاس زیادہ ہے دولت، اگر آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں، تو بجائے اس کے کہ نمود و نمائش کریں، وہ پیسہ لے جائیں ان گھروں میں جہاں پر سال بھر وہ قرضے میں گزارتے ہیں، سال بھر پانی کے ساتھ خشک روٹی کھاتے ہیں، سال بھر سبزی کا ساگ بڑی مشکل سے ان کو ملتا ہے، گوشت نہیں ملتا، سال بھر جن کو کپڑے خریدنے کے لیے پیسے نہیں ملتے، جو فقر و فاقہ سے زندگی بسر کرتے ہیں، جو کوڑے کے ڈھیر میں سے اپنی خوراک تلاش کر کے پیٹ کا ایندھن بھرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جہنم بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، جائیے ان غریبوں میں تقسیم کیجئے، اور وہ بھی بن بتائے، بلا کسی اعلان کے، بلا کسی نمود و نمائش کے، بغیر اس کے کہ لوگوں کے درمیان آپ اپنا قد اونچا کرنا چاہیں یا نام اونچا کرنا چاہیں۔ اگر ایسا کیا جائے تو اس قربانی کی نسبت جو نمود و نمائش سے بھرپور ہے اور اس قربانی کی نسبت جس کی ضرورت نہیں تھی، یہ جو عمل ہے یہ 1000 گنا زیادہ ثواب کا اور انسان کے مقام کی برتری کا باعث بنتا ہے اور اللہ راضی ہوتا ہے اس سے۔ ٹھیک ہے، آپ علامہ صاحب میرے ساتھ رہے گا، مجھے ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے،